اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں اسد جابری۔ گزشتہ 4 دنوں سے ہم نے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے تعاون سے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں منڈی بہاؤالدین کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے ان کو اپنے چینل کے اوپر لانا، ان کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنی بھی ان کی مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، ان کو اپنے ٹی وی پروگرام میں لے کے آنا، ان کے کام کو سراہنا اور دنیا تک ان کے پیغام کو پہنچانا، تاکہ جو جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، بالخصوص جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے بہت سارے لوگ جو ہیں اوورسیز میں کام کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے پلیٹ فارم پر لے کے آئیں، ان کے کام کو دنیا تک پہنچائیں، اور جو باہر ہمارے دوست بیٹھے ہیں منڈی بہاؤالدین کے، وہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنی سطح پر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمیں جو ہے وہ ڈھوک قاسب ویلفیئر سوسائٹی کے دوستوں نے جوائن کیا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے ممبر مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبدالرؤف گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے پوچھیں گے کہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ جو ہے، یہ جتنی بھی منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور جیسے کہ اس تنظیم جو ہے اس کے روح رواں ناصر عباس تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ برائی پر لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اچھائی پر کیوں نہیں ہو سکتے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے رضوان گوندل صاحب نے، فاؤنڈر ممبر ہیں، چیئرمین ہے ڈھوک قاسب ویلفیئر کے، اس کے علاوہ آرگنائزر ہیں ندیم جو ہے وہ ندیم اختر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور نن ادر دین عبدالرؤف گوندل صاحب ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناصر عباس تارڑ صاحب بھی مصروفیت کی وجہ سے ابھی ہمیں جوائن نہیں کر سکتے، پاسبل ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی رابطہ ہو اور وہ بھی ہمیں جوائن کرے۔ ہم اپنے تمام مہمانوں کو اپنے اس پلیٹ فارم 72 نیوز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عبدالرؤف گوندل صاحب، آپ کی اجازت سے، سر آپ لیڈر ہیں، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو، تو آپ کی اجازت سے سب سے پہلے جو ہے وہ رضوان گوندل کی طرف میں بڑھوں گا، اور ان سے جو ہے وہ ڈھوک قاسب ویلفیئر سوسائٹی کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے پوچھوں گا۔ رضوان صاحب، یہ نیکی کا جذبہ جو ہے اور یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور آپ کا یہ جو ویلفیئر کی ایسوسیشن جو ہے، وہ جو تنظیم ہے آپ کی، جو یہ سوسائٹی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا بنانے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے جو یہاں پہ معزز دوست بیٹھے ہیں ان کو سلام کروں گا۔ یہاں پہ جیسے آپ نے ابھی یہ وضاحت بھی کر دی کہ ہمارے لیڈر عبدالرؤف گوندل صاحب بھی ہیں اور ناصر صاحب بھی ہیں، شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہلے بلایا۔ اصل میں 2 چیزیں تھی جو آغاز کرنے کا ڈھوک قاسب ویلفیئر تھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ایک ٹرینڈ بھی بنتا جا رہا ہے، لوگ ایک اس اچھے کام کی طرف بھی مائل ہو رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ بات کروں گا جس کنٹری میں میں رہ رہا ہوں، جاپان میں، یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں۔ میں یہاں سے پچھلے 10 سال سے یہاں پہ قیام پذیر ہوں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں، اور ہر گاؤں میں بلکہ ہر محلے میں ان کی ایک اپنی کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ اپنے اس جو ایریا ہے، اپنا ایک گاؤں ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کی اس کے جو پروگرام ہیں اس کو آرگنائز کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے جو اینول پروگرام ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کا اینول پروگرام بہت مشہور ہے ماتسوری، اس میں ہر گاؤں کا ایک اپنا پروگرام ہوتا ہے، اور مختلف شہروں سے اور گاؤں سے یہاں پہ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان کو ایک بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، ساری چیزوں کو، ان کو کیسے لے کے جانا ہے، ان کو کیسے مینج کرنا ہے، ان کو لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ایون کے بچوں سے لے کے بڑوں تک کی ایک وہ ان کو ریسپانسیبل بنا دیتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر صفائی کی ایسے کرنا ہے۔ یہ جو اب ہر یہاں پہ منتھ میں انہوں نے 3 دن اپنے دینے ہوتے ہیں، ہر گھر میں سے جتنے بھی فرد ہیں صفائی کے لیے دینے ہیں، کام کو مینج کرنے کے لیے دینے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کے لیے
पौधों की देखभाल के लिए, एक तो ये था। और दूसरा आजकल जो ये था, मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट रखूँगा कि इन जो वेलफेयर से आगे जो बात चल रही है, जैसे कल मैं अब्दुल रऊफ गोंदल साहब की एक वीडियो देख रहा था कि इन्होंने वो यूनिवर्सिटी के क़याम की भी एक बड़ी अच्छी बात की। अब जी बिल्कुल, वो शाहिद पब्लिक रज़ा रांझा साहब जो है वो पाकिस्तान जी, जी, ओवरसीज़ जी। फोरम के चेयरमैन हैं और अब्दुल रऊफ गोंदल साहब यूके से जनरल सेक्रेटरी हैं। तो माशाल्लाह ये एक अच्छी जो है वो कोशिश और काविश है यूनिवर्सिटी के हवाले से भी। जी, जी। इसीलिए ना इन इन चीज़ों से मुतासिर होके वाटर प्लांट लग रहे हैं, साफ पानी पीने, सफाई में एक ऐसा वो जज़्बा उभर रहा है। तो मुझे खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे नासिर अब्बास आरड़ साहब हैं, अब्दुल रऊफ गोंदल साहब हैं। आप 72 न्यूज़ से जो एक पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इससे और लोगों में वो काम करने का एक जज़्बा पैदा होगा। और यही था कि हमारा ढोक कासद जो गाँव है, वो एक मसाली बन जाए, वो एक ऐसा उसमें काम हो जाए, साफ-सुथरा, और हम उसको रोल मॉडल के तौर पे बनाएँ। इसलिए ये वेलफेयर का जो है वो हमने काम का आगाज़ किया है। सही नाजरीन, मैं आपको जो है वो बताता चलूँ, हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। अगर आप का ताल्लुक जो है वो ढोक कासिब से है तो आप अगर कोई ऐलानात करना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ जो है वो आप अपनी आवाम की वेलफेयर के लिए अनाउंस करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है वो नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप मिलाएं 0300 4432 089 और दूसरा नंबर है 033549000500। अगर आप पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, 100 से ज़्यादा ममालिक में 72 न्यूज़ दुनिया भर में देखा जाता है, मुख्तलिफ IP बॉक्सेस के ऊपर, जादू बॉक्स, शावा और रियल मैक्स, बहुत सारे जादू जो है वो बॉक्सेस के ऊपर देखा जाता है। अगर बाहर से कोई प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं और बिलखसूस मंडी बौदीन के दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप 00092 मिलाएं और उसके अलावा जो है वो 3004432089 मिला के आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी रिजवान साहब। सर मैं यही वो बात कर रहा था कि हमारे जो गांव का ये मेन प्रॉब्लम है। अभी हमने ये जब आगाज़ अक्टूबर में हमने ऐलान किया कि क्या फेसबुक पे ये छोटी सी ऐड दी थी कि क्या एक वेलफेयर का आगाज़ होना चाहिए, तो मैं अभी चेक कर रहा था, उसमें तकरीबन 170 प्लस जो कमेंट आए कि फ़ौरन इसका आगाज़ होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि नीचे जो कमेंट आए उसमें था कि हमने बहुत देर लगा दी है। इवन कि वो मेरे एक मैसेंजर में एक मैसेज आया कि देर कर दी मेहरबान आते आते, कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। और अपनी मदद आपके तहत हम हमेशा से शुरू में डिपेंडेंट रहे हैं उन लोगों के जिन्होंने हमारे काम नहीं करने होते। एक्चुअली अपने घर को साफ हमने खुद ही करना है। इसी तरह अपने मोहल्ले को, मैं आपको जी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जापान की। मैं एक दफ़ा यहाँ एक स्टोर से निकला तो शुरू की बात है, तो मेरे पास जो एक वो रैपर था, मैंने वो रैपर नीचे गिरा दिया स्टोर के सामने। जैसे हमारी तो एक छोटा सा जैसे बच्चा आम था, पाकिस्तानियों की आदत वो होती है रैपर ले, सर। जी वो छोटा सा बच्चा था, उसने रैपर लेके मुझे दिया और कहा कि अंकल ये प्लीज जो है रैपर आप उस ट्रैश में फेंके, क्योंकि इससे जापान गंदा होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर उसके बाद आज तक वो फिर हमारी यानी कि पाकिस्तान में भी आप जाके एक आदत बन गई है कि अपनी चीज़ों को खुद साफ करना है। अब हमारी वो ये वेलफेयर सिर्फ सफाई या ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं, बल्कि लोगों में एक वो मोटिवेट पैदा करना है, एक वो जज्बा पैदा करना है, तो सर आपके ताकि जो मेन आने वाले प्रोजेक्ट जो अफराद। है वो रिजवान गोंदल साहब, आपकी बात जो है वो माशाल्लाह आप मिसाल दे रहे हैं जापान की, और यकीनी तौर पर जापान दुनिया में साफ़ सुथरा मुल्क है और बहुत एडवांस जो है वो जा चुका है। आप ये बताइए कि आप वहाँ से मुतासिर हुए हैं और आप ये जो सोसाइटी जो है आपने बनाई है वेलफेयर के हवाले से, तो इस हवाले से आपके क्या मकासद हैं? मतलब सफाई एक आप कह लें कि आपका एक हिस्सा हो सकता है, इसके अलावा दीगर किन किन शोबों में आप काम कर चुके हैं और किन किन शोबों में काम करने का इरादा है? देखिए असद साहब, अभी हमारा एक्चुअली ये इनिशियल स्टेज है। ये बिल्कुल हमने नवंबर से ही स्टार्ट किया और अभी हम ऑन एयर भी हुए हैं। एक्चुअली हमारा प्लान तो बहुत लंबा है। इसमें जो प्लान हमारा इंशाल्लाह ताला वो सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि सफाई के साथ हमारा
شجر کاری کا منصوبہ ہے، ہمارا سفید لائٹس کا منصوبہ ہے. ہمارا جو مین مطلب ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے گاؤں کو انشاءاللہ تعالی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے ایک رول ماڈل بنانا ہے تاکہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم جو باقی دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں کہ اگر ایک چھوٹی سی ویلفیئر کا قیام ہو کے اس میں انشاءاللہ تعالی مختلف دوستوں کا بھی اس میں یہی ہمارا مین پلان ہے کہ ہم اس میں صاف پانی کا جو ہے سب سے پہلے کریں گے، ہم اس کو گندگی سے اور بعد میں جو میں ابھی تک یہ حالانکہ سر میں ویلفیئر میری ٹریننگ کے دیا یہ جو پروگرام جو ہے آپ کے گاؤں والے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ ہے آپ کے پلان کا حصہ جو آپ سوچ رہے ہیں سر، آپ یہ بتائیے کہ کب اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر رہے ہیں تاکہ آپ کے آج آپ کا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گاؤں والے، آپ کے بچپن کے دوست، آپ کے بزرگ، تو آپ وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کب، مطلب ابھی دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں کوئی اناؤنسمنٹ کیا ہے آپ کی کہ آپ فوراً سرے 10 فوراً سے پہلے جو ہے اپنے گاؤں کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو سارے آپ کے پلان ہیں جی سر. بالکل. ہاں یہی سر ہمارا وہی جو پلان بنا ہے، پلان کے مطابق ہی کام ہوگا. ہم نے اس کو مرلہ وار تقسیم کیا ہے. پہلے جی 3 ماہ میں ہم نے صفائی کا رکھا ہے، اگلے 3 ماہ میں ہم نے گاؤں میں جو باقی اس میں جو آپ کو میں مین یہی بتاتا چلوں جو دیکھنے والے ہیں، یہ صرف صفائی نہیں ہے بلکہ یہ ویلفیئر کے طور پہ ہم نوجوانوں میں وہ شعور پیدا کریں گے. ہم یہ ابھی جو ہمارے ایک دوست جو قاصد سے آن ایئر ہیں ندیم صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا وہاں پہ ایک بڑی انوالومنٹ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بعد میں ہم ایسے ٹیچرز آگے لائیں جو ہمارے نوجوانوں کو ان میں شعور پیدا کریں. ہمیں کسی مطلب ویلفیئر کے لیے کسی کو بلانا بھی نہیں پڑے، ہر کوئی اصل میں بات آپ نے اس وقت کاٹ دی کہ جو بچے نے مجھ سے بات کی کہ یہ میرا ملک گندا ہو رہا ہے، یہی شعور ہم پیدا کریں گے کہ یہ میرا گاؤں گندا ہو رہا ہے. ہمیں صفائی نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہر کوئی صفائی خود رکھے گا. ہم اپنے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف ہم ان کو کھیلوں کا سامان فراہم کریں گے، ان کو کھیلوں کی طرف لے کے جائیں گے، گراؤنڈ ان کے لیے بنوائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک منصوبہ ہے لیکن ہم مرحلہ وار کام کر رہے ہیں. ہم جتنی ہم میں کیپیسٹی ہوگی اس حوالے سے ہم کام کریں گے. ابھی ہم نے کیپیسٹی یہ تھی کہ ہم نے پہلے کلیننگ کرنی ہے، کلیننگ کے بعد ہم نے شجر صحیح. کاری کرنی ہے، پھر میں سر سفید آپ کی طرف آتا ہوں، میں رضوان صاحب کو ساتھ جوائن کرتا ہوں. آپ نے ندیم اختر صاحب کو جوائن کرواتا ہوں، آپ نے ان کا ذکر کیا. ندیم صاحب آپ کے پاس کیا ذمہ داریاں ہیں اس تنظیم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کا کہ ہمیں آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. اس سے ہمارا پیغام پوری دنیا میں جائے گا، پورے ملک میں جائے گا، پورے ڈوکاسم میں پھیلے گا. بہت شکریہ. میں آرگنائز کر رہا ہوں ڈوکاسم میں، یہ رضوان صاحب کے خیالات کو میں آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں ڈوکاسم میں. اسپیشلی جو میرے پاس کام ہے وہ فنڈ ریزنگ ہے اوورسیز ہے، اور ادھر جو کام ہو رہے ہیں ان کی لوک آفٹر کر رہا ہوں. میں پروگرام کو مینج کر رہا ہوں سارا ڈوکاسم ویلفیئر کے حوالے سے. باقاعدہ طور پہ میں ایک کارکن کی حیثیت سے ہی ادھر جو ہے نا کام کو جو ہے نا وہ انجام دے رہا ہوں سارے کو. اس میں جیسے رضوان صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے صفائی کو پہلے ٹارگٹ کیا ہے گاؤں کو 3 مہینے کے لیے. تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ 3 مہینے میں اپنے گاؤں کو اسپیکر کے بالکل آڈیو بڑھا دیں ادھر سے. کلین دینی ہے صفائی کے حوالے سے. اس میں ہماری مینٹیننس بھی اس میں شامل ہے، گلیوں کی اور نالیوں کی. جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ ہم نے اس کی ریپیئرنگ بھی کر دینی ہے صفائی کے ساتھ ساتھ. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اسی صفائی کے دوران جو ہمارا چھوٹا بڑا پروجیکٹ ہے ساتھ ہم جاری رکھیں گے. شجرکاری پودے وہ ہیں اس میں بہار جیسے آ رہی ہے ہماری، اس میں جو ہے ہمارا کام ہے وہ جاری رکھیں گے. جو پہلا 3 مہینے کے بعد جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ایک مین منصوبہ ہمارا بلڈ کیمپ ہے اور کاؤنسلنگ نوجوان کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہم زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کریں گے.
صحیح. عبدالرؤف گوندل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عبدالرؤف صاحب یہ بتائیے کہ یہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ نے جو بیڑا اٹھایا ہے تمام منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیموں کو یکجا کرنے کا اور ان کو سپورٹ کرنے کا, تو یہ سر آپ کے ذہن میں یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہاں پہ تو دو بھائیوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, آپ نے منڈی بہاؤالدین کی تمام فلاحی تنظیموں کو اکٹھے کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے سر, کافی مشکل ہاتھ میں کام ڈال لیا آپ نے. کوئی بات نہیں, جب انسان ارادہ کر لے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. شکریہ بھائی اور سب دوستوں کا, آج آپ نے موقع دیا. آج طارق صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی بھی حاضری لگوانا چاہوں گا. اس کے بعد اب آتا ہوں اس پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کی طرف. میری اور ناصر بھائی کی 2 ماہ پہلے بات ہوئی تھی پہلی دفعہ, یہ جو اوورسیز فورم ہے اس کے حوالے سے, جس کے چیئرمین ہیں شاہد رضا رانجھا صاحب. تو جب میں نے دیکھا کہ شاہد رضا رانجھا صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پورے منڈی بہاؤالدین کے جو اوورسیز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے, تو جب بات چیت شروع ہوئی طارق صاحب کے ساتھ تو میں نے کہا کہ رانجھا صاحب کی کوششیں ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہیں, کیوں نہ ہم بھی اسی طرز پر یہ جو پاکستان میں اوورسیز نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں, یعنی کہ جو نمائندگان وہاں کام کر رہے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں, ایک دوسرے کو اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کریں اور اپنے ضلع کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں. تو ماشاءاللہ اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے. اب 40 کے لگ بھگ جو ہے وہ کمیٹیز ہمارے اس پیج پر اکٹھی ہو چکی ہیں, اور ہماری کوشش جاری ہے کہ جو دوست ابھی تک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے ان کو دعوت دیں, ان کو قائل کریں کہ آئیں سب مل کر اس ضلع منڈی بہاؤالدین کو ایک مثالی ضلع بنائیں, اور اپنے اپنے گاؤں میں ساری کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں کی حد تک کام کر رہی ہیں. جب ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے, اپنے گاؤں کو جو سہولیات چاہیے وہ فراہم کر دیں گے, تو اس کے بعد انشاءاللہ کسی بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کریں گے جس سے ضلع منڈی بہاؤالدین کی تصویر بدل جائے گی. ماشاءاللہ. تو ابھی تک جو ہے سر یہ بتائیے کہ مشکلات یقینی طور پہ جو ہے وہ ہر کام میں آتی ہیں, تو اس میں جو ہے وہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کو کہ آپ ماڈل ولیج کے طور پہ جیسے ہوتا ہے اس طرح ماڈل ایک ضلع بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اگر 2 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ کہیں بھی چیز نہیں مل رہی تھی کہ لوگ اپنے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت گلیاں بنوا رہے ہوں, سڑکیں بنوا رہے ہوں, اسکولوں کے لیے کام کر رہے ہوں, غریبوں کی مدد کر رہے ہوں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. اب ہر دوسرے گاؤں میں نوجوان نسل جو ہے, جو بیرون ممالک مقیم ہے, وہ ادھر سے پیسے بھیج رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں, یا جیسے رضوان بھائی نے ذکر کیا جاپان کا, مختلف کنٹریز میں لوگ رہ رہے ہیں, وہاں کے کلچر کو انہوں نے دیکھا ہے, وہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے, تو ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ یہی ماڈل ہم اپنے گاؤں میں بھی لے کے آئیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کریں, وہاں کے غریبوں کے لیے کچھ کریں. تو وہاں کافی جو ہے نا کامیابی مل رہی ہے. اور اسی ماڈل کو دیکھ کے سب سے بڑا فائدہ جو ہے اسد بھائی وہ یہ ہے کہ گاؤں کی سطح پر بھی لوگوں کا آپس میں جو رابطہ ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا, کیونکہ کوئی کسی ملک میں ہے, کوئی کسی ملک میں ہے. یہ کمیٹیاں جب سے بنی ہیں, ایک تو لوگوں کے آپس میں رابطے بحال ہو گئے ہیں, لوگ بڑے خوش ہیں, بھائی چارہ جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے. اور اسی طرز پر میں چاہتا ہوں کہ پورے منڈی بہاؤالدین کے جتنے بھی دیہات ہیں جہاں ابھی کمیٹیاں نہیں بنی, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی وہاں ویلفیئر کی کمیٹیاں بنائیں, اور تمام دیہات جو ہیں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے روابط جو ہے ان کو استوار کریں, اور مل کر منڈی بہاؤالدین کے لیے کام کریں, منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے لیے کام کریں, تاکہ وہاں جو ہے خوشحالی آئے. جی رضوان صاحب, آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی, تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو ہے وہ آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ انیشل طور پہ جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے کام کریں گے, لوگوں میں شعور جو ہے وہ پیدا کریں گے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شعور پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے کی پہلے ضرورت ہے؟ جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. میں نے اسی ضمن میں بات کی تھی کہ ہمارا جو پلان ہے وہ جو
جو ہمارے تجربہ کار اساتذہ موجود ہیں، جیسے ابھی میں نے ان کا نام بھی لیا، ہمارے بہت ہی مکرم اور معزز استاد ہیں جناب صغیر صاحب. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا چونکہ یہ ابتدائی سٹیج ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا وہی پلان ہے کہ ہم جو ہے وہ پورے گاؤں میں، بلکہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں، میں اپنی بات کو ادھر پھر لے جاؤں گا یہ عبدالرؤف گوندل صاحب کی طرف، کہ یہ جو سارے ہم ایک ہو کے کام کر رہے ہیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. میں ابھی چونکہ یہاں پہ بھی مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، آج تک منڈی بہاؤالدین میں میں نے نہیں سنا کہ کسی فورم سے یونیورسٹی کے قیام کی بات ہوئی ہو. یہ پہلا پاکستان اوورسیز قوم ہے جس پہ باقاعدہ ایک کمپین چل پڑی ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں بھی یونیورسٹی ہونی چاہیے. پہلے آج تک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مطالبہ کوئی اس لیول پہ کیا گیا ہو، اور یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ٹیچر حضرات کو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے لائیں گے، اور ان کو یہی ٹاسک دیں گے کہ وہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کی اس تربیت سے ان کا شعور اجاگر کریں کہ باہمی وہ جھگڑے جو پہلے گاؤں میں ہوا کرتے تھے یا ایک دوسرے سے وہ حسد، وہ ختم ہو، اور ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک ترقی کی راہ پہ چلیں. صحیح. آپ یہ بتائیے ندیم اختر صاحب، آپ کی جو ہے وہ زندگی میں وہاں پہ قاسم جو ہے وہ ڈھوک قاسم میں کیا مصروفیات ہیں، اور آپ اس میں کہاں تک ان پٹ دے سکتے ہیں رضوان صاحب کی اس بات پہ؟ میں رضوان صاحب جیسے ہی جاپان کی طرف آئے ہیں تو پیچھے ساری ذمہ داریاں میرے کاندھوں پہ آ گئی، تو میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ فل اس کو ٹائم دے رہا ہوں. اپنی جاب کے بعد جیسے ہی میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں اور تقریباً شام تک جو ہے وہ میں اسی کو آرگنائز کرتا ہوں، اسی کو مینٹین کرتا ہوں، ویلفیئر کو ہی. میرے ساتھ ساتھی ہیں کافی ڈھوک قاسم میں، کافی توانائیاں ہیں ہمارے گاؤں کے نوجوانوں میں. میرے ساتھ ابھی ٹیم جو ہے بڑھ رہی ہے اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ ہم نوجوان جو ہے وہ 150 کے قریب ایسے ہیں کہ جو گاؤں کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ علاقہ کی جو معزز شخصیات ہیں، اکابرین ہیں، وہ ہمارے سر پہ ہیں. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک مثالی کردار آیا ہے، ایک مذہبی لحاظ سے بھی اور ایک سیاسی لحاظ سے بھی. دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہے. ابھی ہمیں جو ذمہ داریاں ہم نے محسوس کی ہیں اپنی، ایک تو جو ہمارے گاؤں میں جو سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں ہمارے بزرگوں نے، جیسے رضوان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ صغیر صاحب خوش قسمتی سے میں ان کا بیٹا ہوں، تو ان سے مجھے سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا ہے. یہ رفاع عامہ کے حوالے سے شیخ وسلیم صاحب ہیں، نواز سائی صاحب ہیں، یہ ہمارے ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمارے گاؤں میں بہت ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. یہ سکول کی اپ گریڈیشن ہے ان کی کوششوں سے ہوئی ہے. گاؤں میں ہاسپٹل ہے، ویٹرنری اسپتال ہے، ان سب جو ہے یہ ادارے کیمپ ہو چکے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے سروں پہ قائم رہیں. اللہ کرے جنہوں نے جو یہ بتائیے حیات ہیں. ندیم صاحب، آپ کے گاؤں کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے، اور اس میں یہ بتائیے کہ آپ کی اس آبادی کے اوپر آپ کو جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی جو آپ بتا رہے ہیں وہ آیا کہ جو ہے وہ سرکاری سطح پہ ہے یا اپنی مدد آپ کے تحت ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ کے گاؤں کے اندر کوئی ہائی اسکول ہے؟ جی الحمدللہ میرے گاؤں میں ایک ہیومن ہاسپٹل ہے سرکاری طور پہ، اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 1999 سے کام کر رہا ہے ہمارے گاؤں میں. اسکول تو ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی 1905 میں تقریباً 1910 کے درمیان میں بن گیا تھا، اور ہائی اسکول 1985 میں ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، اور 1999 ٹھیک 4 سال بعد ہائر سیکنڈری ہو گیا تھا. تو ابھی لڑکیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول بھی ادھر ہے، اور یہ ڈھوک قاسم اور ڈھوک نوالو کا مشترکہ اسکول چل رہا ہے.
एक हमारे अच्छा, पास तो ये बताइए कि वहाँ पे वेटनरी जो है वो आपके मतलब मंडी बहादुर में अगर बात की जाए तो उसमें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पानी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं। तो जो है वो आपके क्या प्लान आउट में है कि आप जो है वो आप अपने स्कूल जो आपके गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या हाई हो, तो वहाँ पे कोई इस तरह का साफ पानी के प्लांट के हवाले से आपका कोई इरादा है ताकि आपकी जो गांव का मुस्तकबिल है या आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो सेहतमंद हो सके सर? जी बिल्कुल, हमारे ये पहली तरकीब में शामिल है साफ पानी का मंसूबा। हमारे गांव में एक सही। प्लांट जो है ऑलरेडी काम कर रहा है। हमारे एक ओवरसीज बहुत ही प्यारे भाई हैं, अमजद साहब, अमजद भाई हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्लांट जो है वो गांव के बिल्कुल मरकज में, जहां तक सब लोगों की पहुंच है, वहां पे एक फिल्टर काम कर रहा है, 1 साल हो गया तकरीबन। और मजीद हमारा जो है वो 2 प्लांट का मंसूबा है। तो इंशाल्लाह इस पे हम जो है ना वो मुशावरत जो है जारी है। और इसके हवाले से फंडिंग की थोड़ी सी हमें कमी है वाटर फिल्टर प्लांट के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह वो हमारे साथी हैं ओवरसीज और यहाँ गांव के रहने वाले लोग हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। तो सर आपके बल्कि गांव मैं तो से जो कहता हूँ है पूरा वो आपके गांव से सर कितने लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं अंदाजन? हमारे गांव से तकरीबन हर अंदाजन हम कह सकते हैं कि तकरीबन जो है वो हर घर से ही एक तकरीबन 500-600 के करीब बंदा होगा। अच्छा, और आपके गांव में सिर्फ आपकी एक तंजीम है वेलफेयर पे काम करने वाली? जी, हम अभी स्ट्रक्चरल हमने वेलफेयर बनाई है, वैसे ऑलरेडी इधर काम कर रहे हैं लोग एक अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इधर, खासकर स्पेशली गोराबाग में राशन तकसीम करने के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। कोरोना में उनका किरदार रहा है काफ़ी अच्छा। हमने ये जो है उनके लेके आए हैं, मुतवाज़ी लेके आए हैं, बल्कि उनके तामस किस्म का उनका रहा है कि जहाँ हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी मदद लेंगे, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ उनकी मदद करेंगे। हम कंपटीशन में नहीं आए, हम मुशावरत में आए हैं, सर एक नेकी अपनी के गांव की काम फलाह के बढ़ लिए आए हैं। चढ़ नेकी के काम में कभी भी कंपटीशन नहीं होता, बल्कि ये होता है कि खिदमत खल्क का जज्बा होता है और आप एक दूसरे से आगे बढ़ के, जैसे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की खिदमत के लिए एक दूसरे से बढ़ के जो है वो अपने घर का सामान दिया करते थे और अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। आपसे मैं बात करता हूँ, मैं पहले जो है वो अब्दुल रऊफ गोंदल साहब को भी शामिल कर लूँ। सर आपकी जो एक जो है वो साफ पानी की मुहिम आपने शुरू की है, आपने नासिर अब्बास तारड़ साहब ने DCU मंडी बहाउद्दीन के साथ मिलकर, और उसमें माशाल्लाह जो है वो आपको कामयाबी भी मिली है। पहले ही दिन जो है वो 2 अनाउंसमेंट आ गई हैं, 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के हवाले से आज़म गोंदल साहब जो हैं और दूसरे आज़म रांझा साहब हैं। तो सर ये जो है वो क्या प्लान है आपका कि आप चाह रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन के तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं सर? जी ज़रूर, इंशाल्लाह। पहले आपको पता है मंडी बहाउद्दीन में साफ पानी की जो मुहिम अमेरिका से शाहिद रज़ा रांझा साहब ने शुरू की थी, वो कमो बेश 100 के लगभग देहातों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुके हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली नासिर अब्बास तारड़ साहब ने DCO साहब के साथ मीटिंग में जब ये फैसला हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा तादाद में पढ़ रहे हैं वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बड़ी अशद ज़रूरत है। अभी इस मुहिम को शुरू हुए 2 दिन हुए हैं और माशाल्लाह आपने देखा है कि 2 अजीम लोगों ने उसके लिए ऐलानात भी कर दिए हैं। 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का डोनेशन का ऐलान भी हो चुका है। इंशाल्लाह अभी इस मुहिम को जारी रखेंगे और मैं पुरुमीद हूँ पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में जहाँ भी स्कूलों में ज़्यादा तादाद है बच्चों की, वहाँ ज़रूर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे और ये जो बच्चे हैं इनको साफ़ पानी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।
सही। अच्छा, ये तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट जो है, इसके क़याम का सर थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट जो है वो नासिर अब्बास तारड़ साहब पहले चला रहे थे, और अब जो है ये पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट जो है ये, इसका सर थोड़े अगराज़ व मकासद के हवाले से इसके कि क्या सिर्फ जो है वो मंडी बहाउद्दीन में जितनी रफ़ाई इदारे चल रहे हैं, रफ़ाई तंजीमें चले, उनको यकजा करना, या इसके अलावा भी सर और कोई मकासद हैं? जी, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि जितने भी लोग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों से जो रफ़ाए अम्मा के काम कर रहे हैं उनको उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनके ज़रिए उनके जो गांव हैं वहाँ उन्हीं के ज़रिए वहाँ बच्चों की, नौजवानों की तरबियत में उनके साथ मुआवनत की जाए, और जो काबिल है बंदे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें इज़्ज़त दी जाए, और सब मिलकर ज़िला मंडी बहाउद्दीन में जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत है वहाँ अपना अपना किरदार अदा करें। चूँकि ज़्यादातर गांव जो है, ये जो कमेटियाँ बनी हैं उसमें अक्सरियत मेंबरान जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, तो इस हवाले से हमने इस प्लेटफॉर्म का नाम भी उसी मुनासबत से रखा है, पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट। तो नासिर साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद मजबूत करेंगे, और जहाँ कहीं भी अभी तक ये इस टाइप की वेलफेयर कमेटीज़ नहीं बनी, वहाँ भी कोशिश करेंगे कि वो भी अपना वहाँ किरदार अदा करें, और सब भाइयों से रवाबत भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे साथ इस काम में। और सबसे एक और जो अहम इसका मकसद था एक प्लेटफॉर्म का पर सबको इकट्ठा करना, वो ये है कि हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जहां नेकी के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए दौड़ लग जाए, और लोग जो हैं वो अपने अपनी जहां जहां वो पैदा हुए हैं वहां बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए सर तोड़ कोशिश करें। आपकी सर ये जो कोशिश है यकीनी तौर पे जो है वो काबिल दीद है, क्योंकि आप चाह रहे हैं बहुत सारे, अगर ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो दो, पंजाब में अगर बात करें तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो मंडी बहाउद्दीन से आपका ताल्लुक़ है, तो यकीनी तौर पर आप ये सोच रहे हैं, और ये अच्छी और पॉजिटिव सोच है आपकी, नासिर अब्बास तारड़ साहब की और दीगर जितने भी दोस्त हैं। यकीनी तौर पर एक बंदा एक गांव से जो है वो स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ता है, तो उसका जब वो इस मकाम पे पहुंच जाता है तो उसका पहला हक होता है कि वो अपने स्कूल, अगर वो गिरी हुई इमारत है, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, तो आपका हक है कि आप उस स्कूल की तामीर जो है वो करें, ताकि आने वाली नस्लें जब बारिश हो तो वो अच्छे कमरों में बैठ सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया है। उसके अलावा ये है कि जिन गलियों में आप खेले हैं, अगर वो वहाँ पे सफाई का प्रॉपर निज़ाम नहीं है और आपको शऊर आ गया है, आप ऐसे ममालिक में जाके काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो सेहत के हवाले से खासी तवज्जो दी जाती है और अवेयरनेस आती है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अवेयरनेस दें। उसके अलावा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि सेहत की सहूलियात आपके गाँव में नहीं है, और अगर जो है वो हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, तो आपको अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं, तो आप अपने उन लोगों के जो है वो के लिए काम करें जिनकी गोदों में आप पले बड़े हैं, आप जिनके साथ आप खेले हैं, जिनसे आप पढ़े हैं, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती है। रिजवान गोंदल साहब, ये यकीनी तौर पे जो है वो हर एक बंदा जो है इसको अप्रिशिएट करता है, और हम जो है बिलखसूस 72 न्यूज़ जो है इसका भी बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों के अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जैसे आप बता रहे थे, जैसे नदीम अख्तर साहब बता रहे थे कि 500 से 600 अफराद जो है वो आपके गांव से बाहर हैं, तो यकीनी तौर पे वो इतने वसाइल रखते हैं कि अगर वो थोड़ा थोड़ा कतरे की तरह जो है वो भी अगर इनपुट दें अपने गांव के लिए, तो बहुत बेहतर अंदाज में आप अपने गांव को जो है वो संवार सकते हैं, सेहत की सहूलियात दे सकते हैं, साफ पानी दे सकते हैं, एक अच्छी मोटिवेशन दे सकते हैं, गलियां साफ करवा सकते हैं। अगर सड़कों के ऊपर जो है वो लाइट्स के इंतजाम नहीं है, तो आप अपनी मदद के तहत जो है वो लाइट्स का इंतजाम कर सकते हैं। जी रिजवान साहब। जी सर, ये एक बहुत अच्छी काविश है। मैं आपका पहले भी आपका शुक्रिया अदा किया और दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने यहाँ, बल्कि मैं इस चैनल की वसासत से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो आएँ, और जो अभी तक
پیچھے رکے ہوئے ہیں یا منتظر ہیں کسی کے، تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں۔ میں سر اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بڑا سیاسی ماحول بھی ہے، وہاں پہ جماعت اسلامی، نون لیگ، پی ٹی آئی، گاف لیگ، ساری تنظیمیں بڑی اپنی جگہ پہ مضبوط ہیں، لیکن جب سے ہم نے یہ ویلفیئر کا اعلان کیا تو میری جن سے بھی انفرادی بات ہوئی ہے تمام ان کے ذمہ داران سے، تو انہوں نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی گاؤں ہے اور اس گاؤں میں کام ہو، اور آپ بلکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ رہنمائی اور ہر طرح کا تعاون کیا ہے۔ میں اسی میں اس لیے یہاں آپ کی چینل کی وساطت سے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا، جن لوگوں نے، جن جماعتوں نے ہمیں مکمل طور پہ سپورٹ کیا ہے، تعاون کیا ہے، اور جو باقی ابھی ہمارے اوورسیز کے جن سے میں کوشش کر رہا ہوں یہ ڈیلی بنیاد پہ رابطہ کرنے کی، جو ابھی تک رکے ہوئے ہیں یا منتظر ہیں، میں ان کو یہ 72 نیوز کی چینل سے یہاں پہ دوبارہ ان کو ویلکم بھی کروں گا، اور اس میں ڈھوک کاسب ویلفیئر کو جوائن کریں۔ یہ ساری تنظیمیں، یہ ساری ویلفیئر، یہ ہمارے گاؤں، یہ ہمارے بلکہ منڈی بہاؤالدین کو ہم ایک اچھے مقصد کے لیے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ بھرپور طریقے سے کام ہوگا، بلکہ پاکستان اوورسیز کا اور 72 نیوز کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہاں پہ وہ جو دل کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سر ہمارا جو ہے یہ کریڈٹ جو ہے وہ عبدالرؤف گوندل صاحب کو جاتا ہے سر، ہم ان کی نیکی میں جو ہے وہ تھوڑے سے حصہ دار ہیں، ناصر عباس تارڑ صاحب اور عبدالرؤف گوندل صاحب۔ یہ انیشیٹو جو ہے یہ ہمارے بڑے بھائیوں کا ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جائے، پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، تاکہ وہ دیکھیں پہلے فرصت میں، پہلے مرحلے پر اگر آپ ایک ضلع کے لیے کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ نے پڑھا ہے، جہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ریولوشن جو ہے وہ اچانک نہیں آتا، انسان پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے۔ سر جب آپ ایک ضلع کو تبدیل کریں گے، ایک ضلع کو ماڈل ضلع کے طور پہ سامنے لے کے آئیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ ہی لوگ ہوں گے کہ اتنی آپ کی کیپیسٹی ہے ماشاءاللہ منڈی بہاؤالدین کی عوام کی جو باہر ہے وہ پورا ملک کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک نمبر کا سلسلہ بھی شروع سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے نمبر بھی جو ہے وہ بھی لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ کل پروگرام نہیں ہوا تھا، کچھ جو ہے وہ وجوہات ہو گئی تھی، ہمارے دوست جوائن نہیں کر پا رہے تھے تو لیٹ ہو گئے، تو کل 80 کے قریب کالز جو ہے وہ دنیا بھر سے، میں نے چیک کیا 80 کال آئی ہوئی تھی مختلف ممالک سے، پاکستان سے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ آج یقینی طور پر ہم پروگرام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا لیٹ ہوا ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ نمبر جو ہے وہ سر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے 0300 4432 089 0335 4900 500، اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھوک قاسم کو جو ہے وہ ڈھوک قاسم ویلفیئر کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے گاؤں کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے جو ہے وہ کچھ تجاویز دینا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس تنظیم کے حوالے سے، اس فلاح کے حوالے سے، پروگرام کی بہتری کے حوالے سے، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی رضوان صاحب کنٹینیو کیجئے پلیز۔ رضوان صاحب کنٹینیو کیجئے پلیز۔ کیا آواز سن رہے ہیں؟ جی جی میں آپ کی سن رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پبلک کو انٹریکٹ کر رہا تھا کیونکہ آپ نے پیغام کی بات کی، تو سر آپ کی سہولت کے لیے ہم نے سکرین کے اوپر نمبر بھی جو ہے وہ لکھ دیے ہیں، ہمیں آپ کے گاؤں سے، پاکستان سے، دنیا سے منڈی بہاؤالدین کے لوگ کال کر سکتے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے جو آپ تمام دوست کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ماڈل ڈسٹرکٹ کے طور پہ بنایا جائے، صفائی کی اس میں سہولت ہو، اس میں صحت کی سہولت ہو، صاف پانی کی سہولت منڈی بہاؤالدین میں ہو، تو اس حوالے سے کوئی انپٹ دینا چاہے تو ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ سر میں ساتھ ساتھ میسج جو ہے وہ آپ کے منڈی بہاؤالدین کو جو ہے وہ کنوے کر رہا تھا۔ سر اس میں ایک بات میں عبدالرؤف گوندل صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے اوورسیز کے لیڈر بھی ہیں اور یہ ڈھوک قاسب سے ان کا بڑا رشتہ بھی ہے، اور لیکن یہ آج کل ڈھوک قاسب میں وقت نہیں دے رہے، اور میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر یہ ایک دفعہ ڈھوک قاسب وزٹ کریں تو ان کے وزٹ کرنے سے ہمیں بہت زیادہ تقویت ملے گی۔
جی عبدالرف جی گوندل ضرور بھائی، انشاءاللہ ضرور. آپ سے شکوہ ہے رضوان گوندل صاحب کا کہ آپ ڈھوک قاسم میں جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. سر میں ایک کال لے لوں سر؟ جی جی سر چلیں جی کنٹینیو کریں جی پلیز رو بھائی. جی ضرور انشاءاللہ اسد بھائی، میں رضوان بھائی کی بات کو بالکل سن رہا ہوں. جیسے پاکستان گیا انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ وہیں پہ جاؤں گا، وہیں حاضری لگواؤں گا، کیونکہ میرا بچپن وہیں گزرا ہے. انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں جہاں رضوان بھائی کا تعلق ہے، اور اس گاؤں کے سارے میرے کلاس فیلو ہیں. اور ڈھوک نما لوک میں ان کے ساتھ ان کی نوکری دے رہا ہوں، ڈیوٹی بھی دے رہا ہوں. اس ویلفیئر میں بھی میں کافی جو میرا کردار بنتا ہے اس کو میں نبھا رہا ہوں. ماشاءاللہ ان کا بھی کام بہت اچھا جا رہا ہے. شاید اسد بھائی آپ 22 کو جائیں وہاں، کیونکہ وہ ناصر عباس طارق صاحب والا کیمپ جو ہے وہ وہیں لگ رہا ہے، رضوان بھائی کے گاؤں کے بالکل سینٹر میں، ساتھ ہی ہے، 2-3 ہے وہاں سے. میں اسکول ہمارا جہاں پہ لگ رہا ہے وہ میرا ہی اسکول ہے، ادھر جو میرے ہی ہے ایز اے ٹیچر، تو اچھا ماشاء وہاں پہ اللہ ٹائم ماشاء دوں گا اللہ. میں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ابو بکر صدیق بات کر رہا ہوں ڈھوک قاسم سے. ابو بکر صدیق صاحب ڈھوک قاسم سے. جی ابو بکر، آپ کے لیڈران جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضوان گوندل صاحب اور انتہائی محترم ندیم اختر صاحب اور عبدالرف گوندل صاحب. سر کیا کہنا چاہیں گے ڈھوک قاسم ویلفیئر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کیا ان پٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ سر؟ سر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رضوان گوندل بھائی اور ندیم صاحب نے جو کام شروع کیا ہے یہ ہمارے علاقے کی پہلی ضرورت تھا. بہت زیادہ سیاسی گھرانے ہونے کی وجہ سے ہمارا گاؤں ترقیاتی کاموں میں بہت پیچھے رہ چکا تھا. سب سے پہلے تو میرا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. باقی یہ ہے کہ ڈھوک قاسم بن کے بہت اچھا کام کر رہی ہے. صحیح، چلے بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. سر جو ہے وہ آپ کے گاؤں سے کال تھی، ابو بکر صاحب ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے رضوان بھائی کہ آپ کو ایک میسنجر پہ میسج کیا جو ہے وہ ابھی تک آپ کے پاس ہے کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، تو یہ آپ کو انیشیٹو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. ابو بکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے، بہت اچھا کام شروع کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پہلے لینا چاہیے تھا. چلے دیر ہے درست ہے سر. اصل میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ کافی عرصے سے چہ مگویاں ہو رہی تھی. بلکہ میں یہ پچھلا جو میرا کچھ عرصہ کرونا کی وجہ سے میں پاکستان میں میرے تقریباً 7 ماہ گزرے، اور اس 7 ماہ میں بھی کوشش کی، لیکن کرونا کی وجہ سے پھر وہ میٹنگز کا انعقاد نہیں ہو رہا تھا، لوگوں سے وہ صحیح طرح سے وہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا. لیکن ہر کسی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جیسے کسی اور جگہ پہ اچھے کام ہو رہے ہیں تو ہمارا گاؤں کیوں پیچھے رہ گیا ہے. تو یہی وہ باتیں، لیکن یہ باتیں ہر کسی نے وہ اپنے تک محدود رکھی. تو یہاں آ کے بھی وہی وہ ایک فکر تھی کہ ہمارے گاؤں میں بھی شروع ہونا چاہیے. تو جی جی اس دن یہ ہمت کر کے جب پوسٹ کی ہے، جب پوسٹ پہ کمنٹ آئے ہیں، جب رسپانس آیا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، یہ کام جی جی ابو بکر ہو صاحب جانا چاہیے. آپ ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا، رضوان صاحب آپ کی بات کا ہی جواب دے رہے ہیں. جی سر پلیز کنٹینیو کریے. ابو بکر صاحب جو ہے وہ لائن پہ ہی تھے. ابو بکر صاحب آپ کوئی اور چیز تو اچھا، نہیں کہنا چاہ رہے، کوئی اور ان پٹ تو نہیں دینا چاہ رہے؟ جی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویلفیئر میں نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ ہمیں جو جوائن کرنے والے لوگ ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. صحیح. چینل کے تھرو میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے صحیح. یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ بنیں اور قدم بقدم چل کے اس کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کریں. اور باقی دوبارہ میں ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں رضوان گوندل بھائی کا اور ماسٹر ندیم صاحب کا، جن کی کوششوں سے آج یہ ایک تیز ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم اپنے علاقے کو بہتر کر سکتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو. جی رضوان بھائی سوری، یہ جب کال کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی گیسٹ کے لیے انٹرپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دوست سر آپ کے لیے ہوتے ہیں، آپ سے ہی کنسرنڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو کال پہ جو ہے وہ اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں. جی پلیز.
سر میں وہی جو ابو بکر صدیق نے بات کی، میں ان کی بات کو بڑا اپریشیٹ کروں گا. ایسے یہ ہمارے گاؤں کے بڑے ایکٹیو نوجوان ہیں. ابھی جیسے انہوں نے پیغام دیا، شاید وہ آواز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی تھی، تو میں انہی کا پیغام ایک دفعہ دوبارہ دوں گا، جو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ ابھی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ آئیں اور اس وعلیکم ڈھوک السلام. کاسب ویلفیئر کو. رضوان صاحب ایک کال اور آپ کی اجازت سے لے لیں. جی کون بات کر رہے جی ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ واسلام جی کون بات کر رہے ہیں بردر؟ جی کیا کہنا چاہیں گے رضوان گوندل صاحب سے، ندیم اختر صاحب سے اور عبدالرف گوندل صاحب سے سر؟ جی سر آپ نے جو ہے وہ ساتھ پروگرام آن کیا ہوا اور ساتھ ادھر آپ کال ملا رہے ہیں، تو آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے. لہٰذا اب آپ نے اگر بات کرنی ہے تو یا تو دوسرا اپنا موبائل بند کریں جہاں پہ آپ لائیو دیکھ بھی رہے ہیں. اس طرح جو ہے وہ سننے والے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ پیغام بھی ہم تک نہیں پہنچ رہا. جی پلیز سر، سوری معذرت رضوان گوندل صاحب اس حوالے سے. ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کو تھوڑا یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کو بتا دوں جو بھی ہمیں کال کرے پروگرام میں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساتھ اپنا موبائل نہ آن کرے، کیونکہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ آپ خود اپنے آپ کو لائیو سنیں، تو اس طرح آپ کی آواز ڈبل ہو جاتی ہے، اس سے ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے. جب بھی آپ نے پروگرام میں کال کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں یا اس کو میوٹ کر دیں، پھر آپ بات کریں، ورنہ آپ کی بھی آواز آ رہی ہوگی اور جو ہمارا آنر پروگرام آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. جی رضوان صاحب. جی سر میں وہی بات کر رہا تھا، جیسے ابو بکر صدیق نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جو باقی نوجوان ہیں جو ابھی پیچھے ہیں وہ بھی اس ڈھوک کاسب ویلفیئر کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور آگے آئیں، کیونکہ یہ گاؤں کا کام ہے. جیسا کہ ابھی ہم منڈی بہودین کا کام ہے تو ہم ابھی عبدالرؤف گوندل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایسے ہی پاکستان اوورسیز کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی اچھا کام ہے تو ہمیں سب کو مل کے اور ایک ہو کے کام کرنا چاہیے. تو میں انہی کے پیغام کو کہ ابھی جو ڈھوک کاسب کے ساتھی یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں. یہ ڈھوک کاسب ویلفیئر کوئی اس میں سیاسی عنصر نہیں ہے، یہ تمام بالکل غیر سیاسی ہے، اور کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی سیاست کا عنصر پایا جا رہا ہے. اس میں تمام باتیں میں نے جب یہ میسج کیا تھا تو اس کے بعد میں نے تمام ذمہ داران سے بات کی، جس میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، نون لیگ کے ذمہ داران ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، کاف لیگ کے ہیں، بلکہ ہمیں جو ان کے رہبر رہنما ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس کام کو کریں اور ہم مکمل طور پہ آپ کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کو ابھی تک تھوڑا سا یہ تھا کہ ابھی انیشیل سٹیج لے لیں، اس کے بعد باقاعدہ ہم ان کو شامل بھی کریں گے. چلیں جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں بردر؟ جی تاثیر عباس بات کر رہا ہوں، فی الحال لاہور سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں جو میرا گاؤں ہے وہ ڈھوک کاسب بھی ہے، تو میں بھی آپ کا پروگرام لائیو لے رہا تھا. جی تاثیر عباس کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ڈھوک قاسم سے ہیں اور لاہور میں مقیم ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ڈھوک قاسم ویلفیئر کے حوالے سے؟ سر سب سے پہلے تو میں رضوان صاحب جو ایک حوالے سے میرے ٹیچر بھی رہے ہیں تو ان کو میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اسٹیپ لیا اور یہ آگے تک جا رہا ہے. اور میں رضوان صاحب سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس میں ضرور حصہ لیں گے کہ یہ ڈھوک کاسب ویلفیئر جو ہے نا وہ صرف ڈھوک کاسب کی حد تک ہی نہ رہے، بلکہ ہمارے دلوں کی خواہش ہے کہ یہ آس پاس کے گاؤں اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ہے کہ یہ ویلفیئر منڈی بہودین کے نام سے جانی جائے اور پورے ضلع میں اس کا جو ہے نا وہ شاخ سے جائے. چلیں بہت شکریہ سر، تھینک یو تاثیر عباس. رضوان صاحب آپ کے جو ہے ایک لحاظ سے شاگرد ہی ہیں ماشاءاللہ، آپ چونکہ ٹیچر ہیں تو اس حوالے سے آپ نے بہت سارے بچوں کو پڑھایا ہے. تو وہ تاثیر عباس جو ہے وہ لاہور میں اور پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ یہ تنظیم جو ہے اتنی جو ہے وہ پھلے پھولے کہ نہ صرف اپنا گاؤں بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں اس کے لیے بھی فلاح کا کام کرے. جی ندیم سر یہ ندیم دیکھیں. صاحب. جی سر، ہمارا رضوان صاحب جیسا کہ تفصیلی بات کر چکے ہیں تو میں محسوس نہیں کر رہا تھا کہ میں درمیان میں آؤں. تو میں یہ ابھی بیان کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی
मौजूदा जो वक्त है ढोकासम में हमारे जो नौजवान हैं उनका जो किरदार है उनके हवाले से भी मैं बात करता हूँ। हमारी टीम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और इस दिलचस्पी लेने के साथ साथ जब हम अपने मंसूबे में बात करते हैं तो सबसे अहम बात जो हमारे आजकल के नौजवान हैं जो पढ़ाई से फ्री हो चुके हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग और दूसरा हमारा जो है वो ब्लड कैंप, ये मेन फैक्टर्स जो है हमारा फोकस है। सॉरी, तो इन नौजवानों को हम एंगेज कर रहे हैं, गाँव के जो फ्री नौजवान हैं। एक तो उनको हम वेलफेयर की दावत दे रहे हैं जिससे हमारी टीम मज़ीद मजबूत हो रही है। दूसरा, फ्री नौजवानों को अनकरीब जो हमारे गांव के जो कामयाब जो लोग हैं, कामयाब तरीन हो चुके हैं, जो अच्छी जॉब्स पे हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं हम अनकरीब इसी सफाई की मुहिम के दौरान, ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। और इसके साथ साथ हमारा जो प्रोग्राम है कि हमारी जो वेलफेयर है, हमारा प्रोग्राम है, हमारे अतराफ़ के जगहों में उनके साथ हमारा जो मुश्तरका प्रोजेक्ट है कोई ना कोई शुरू किया जाए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहे हमारी। तो इस सिलसिले में भी मेरी जो है वो मैं बातचीत मेरी चल रही है लोकनामा लोक वालों के साथ की, डॉक्टर मुराद है साथ है, डॉक्टर आदम है, उनके जो सरबराह हैं इधर गांव में उनसे मेरी बात हो चुकी है फेस टू फेस। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये हमारा जो इलाका है ये हम एक मुश्तरका काम के लिए निकलेंगे, मुश्तरका काम करेंगे हर वाले से। सही। तो रिजवान साहब, अब्दुर्रऊफ गोंदल साहब और नदीम अख्तर साहब जो है वो आप एक एक करके जो है वो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? सबसे पहले रिजवान साहब। ये सर, पहले मैं तो जो भी तासीर अब्बासी मेरा बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसे जो बच्चे माशाल्लाह पढ़े हैं, ये बहुत अच्छा काबिल बच्चा है, माशाल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह इसको कामयाब करे। ऐसे जो एजुकेटेड हैं वो चाहे छोटी एज में है या बड़ी एज में है, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे फिर हमारा हौसला भी बढ़ता है। यकीनन डेली बुनियाद पे वक्त निकालना पड़ता है, सबसे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे ये ओवरसीज़ के हवाले से काम हो रहा है या गांव के हद लेवल पे काम हो रहा है, उसमें यही है कि मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के आगे आए। ये हमारा गांव है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमने इसको ठीक नहीं करना, हमने इसके मसाइल को हल नहीं करना, हमने अगर अपने नौजवानों में शऊर उजागर नहीं करना तो कोई ऊपर से आके नहीं करेगा। अब हमें डिपेंड होना छोड़ देना चाहिए, अपनी मदद आपके तहत अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर को एक मसाली जगह बनाना चाहिए। तो इसके लिए सबका तावन जो है वो दरकार है। मैं अपने तमाम सुनने वाले जो इस वक्त 72 न्यूज़ पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और ढोक कासम वेलफेयर और पाकिस्तान ओवरसीज़ का हिस्सा बने और इसको ले के चलें, इसको लीड करें, इसको अपने तजर्बात से हमें भी मुस्तफ़ीद होने दें। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नदीम अख्तर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जी, आखिर में मैं रिजवान साहब के पैगाम को आगे बढ़ाऊंगा कि उन नौजवानों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन तक हम नहीं पहुंच पाए अभी तक, वो हम तक पहुंचे हैं, हम उनसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह हमारी टीम मजबूत होगी। यही मेरा आखिरी पैगाम है कि हम अपनी गाँव के फलाह के लिए, अपनी गाँव की तामीर तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपने मकासद में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रऊफ गोंदल साहब, सर आप ये बताइए कि आप जो है वो क्या जितनी भी फलाही तंजीमें मंडी बहाउद्दीन में काम करने वाली उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं सर? जी, मैं सब कमेटियों से यही दरख्वास्त करूंगा, सबसे पहले तो आप अपने अपने गांव में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ साफ़ पानी की मुहिम जो है उसमें भरपूर हिस्सा लें। अपने अपने स्कूलों में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है कम अज़ कम वो लाजमी लगवाएं, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी कास्ट नहीं है
3-4 लाख में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाता है और हमारे सारे बच्चे जो हैं जब साफ़ पानी पिएंगे तो यकीनन उनकी सेहत के लिए ये अच्छा रहेगा, बीमारियों से बचेंगे। यही बच्चे कल को हमारा मुस्तकबिल है, हमारे लीडर हैं, इन्हीं से हमारी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं मंडी बाउलदीन के हमारे दोस्त अहबाब साथी, उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे बड़ा और कोई नेकी का काम नहीं है। आप अगर अपनी कमाई से 5,000 10,000 हर माह इसमें ख़र्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत देंगे। इससे आपके रिज़्क़ में कमी हरगिज़ नहीं आएगी। अपने अपने गांव में ज़रूर काम शुरू करें, ग्रुप की सूरत में इनफरादी तौर पर कर सकते हैं करें, और कोशिश करें कि हमने ये जो तमाम कमेटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का काम शुरू किया है, इसमें जो आपके जानने वाले हैं उनको भी बताएं और ख़ुद भी कोशिश करें इसमें अपना मुस्बत किरदार लाजमी अदा करें और मंडी बाउलदीन की खुशहाली के लिए, मंडी बाउलदीन की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करें ताकि अपने ज़िले को एक मसाली ज़िला बना सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आपने जो है वो अब्दुर्रऊफ़ गोंदल साहब का बहुत खूबसूरत पैगाम सुना है जो मंडी बाउलदीन की फलाही तंजीमों के हवाले से है। रिजवान गोंदल साहब अपने तमाम गाँव को जो है और बिलखसूस नौजवानों को मोटिवेट कर रहे थे कि वो इस तंजीम का ढोक कासिम वेलफेयर का हिस्सा बने ताकि ढोक कासिम को बेहतर अंदाज में जो है वो दुनिया के सामने एक मिसाली गाँव पेश किया जाए। और वसी तर अगर पैरा में देखा जाए तो अब्दुर्रऊफ़ गोंदल साहब का ये पैगाम है कि जो है वो जैसे जैसे तमाम गांव जो है वो मॉडल विलेज के तौर पर बनेंगे तो यकीनी तौर पर मंडी बाउलदीन जो है वो भी मॉडल विलेज के तौर पर दुनिया के सामने आएगा, पाकिस्तान में जो है वो नुमाया ज़िला के तौर पे सामने आएगा। उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले जो है वो आप अपने सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चों के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं। उसके अलावा सेहत की सहूलियात जो है वो अपनी अपने हद तक जो है वो आप करें। जब तमाम गाँव वाले मिलकर अपने अपने गांव की सफाई करेंगे, अपने अपने गांव में सेहत की सहूलियात देंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो पूरा जो ज़िला जो है वो बेहतर अंदाज में दुनिया के नक्शे पर सामने आएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई फलाही तंजीम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।